اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 573 ملاحظہ فرمائیں۔ میرا دل چائے پینے کو چاہتا ہے، موسی نے کہا۔ دوبارہ چائے پینے کے بعد بھی؟ غالب نے کہا۔ وہ کوئی چائے تھی؟ یہاں ایسی ہی چائے ملے گی، اسپیشل انٹرنیشنل ریلوے اسٹیشن برانڈ۔ میں نے کہا، ماما جی نے کیا کہا تھا؟ کسی کینٹین میں مت جانا۔ غالب نے یاد دلایا، یہ مکسچر پینا ہے تو باہر والا چھوکرا حاضر ہے۔ میں نے کہا، اس مکسچر کی سپر کوالٹی دودھ پتی کہلاتی ہے۔ چائے تو وہ بھی نہیں ہوتی، مگر لذت میں وہ گرم مشروب بہتر ہوتا ہے۔ غالب نے چلا کر کہا، اوئے باہر والا، 3 دودھ پتی اسپیشل، ایک دم کڑک، جلدی سے۔ باہر والا ممبئی میں ہر جگہ پائی جانے والی مخلوق ہے۔ جہاں لوگ جمع ہوں گے وہاں باہر والا چھوکرا ضرور نظر آئے گا۔ ایک ساتھ دونوں ہاتھوں میں 4 سٹینڈ اٹھائے وہ ہوٹل کے آس پاس دوڑتے رہتے ہیں۔ ہر سٹینڈ میں 4 یا 6 گلاس ہوتے ہیں۔ پانی پینے والے عام گلاس نصف اور وہ بھی نصف خالی، مگر آواز کے ساتھ ہی چائے حاضر کرنے اور گلاس خالی ہوتے ہی پیسے وصول کرنے کے لیے نازل ہونے میں ہی ان کا جواب نہیں۔ ان کی پھرتی اور تیزی پر حیرت ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چائے طلب کرے اور پیسے دیے بغیر یا گلاس سمیت غائب ہو جائے۔ ساتھ ساتھ بنے ہوئے ایرانی ہوٹلوں کے باہر والوں کے درمیان خواہ وقت ایک مقابلہ جاری رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ چائے کے آرڈر لینے کا۔ ٹپ انہیں کوئی بھی نہیں دیتا، غالباً وہ سیل پروموشن کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں، برائے نام تنخواہ اور کمیشن۔ مجھے ان کی جسمانی صحت کی خستہ حالی اور اخلاقی دبوں حالت دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ اتنی کم عمر میں یہ بچے کمانے کی مشین بنا دیے گئے تھے اور اس بچپن سے محروم تھے جو معصومیت کے کہکے بکھیرنے اور خوشیوں کے سنگریزے چننے اور پر امید مستقبل کے آسمان پر خوابوں کی رنگین پتنگ کو اونچا اڑانے اور خود اس کے ساتھ اڑنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ محسن نے اچانک کہا، خدا کی دین کا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ غالب نے کہا، کبھی ناممکن بات بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ بعض ذوق آدمی بھی برمحل شعر پڑھ دیتا ہے اور ٹھیک پڑھ دیتا ہے۔ محسن نے مشتعل ہو کر کہا، ایسا حادثہ تمہارے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا؟ میں نے دیوانے غالب لکھ دیا ہے، تم نے کیا لکھا ہے؟ غالب نے متانے سے کہا۔ باہر والا چائے لے کر نہ آتا تو یہ جنگ چلتی رہتی۔ وقفہ پاتے ہی میں نے کہا، اب گودام میں جا کے کچھ دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، رات کو دیکھ لیں گے۔ غالب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، ہاں ہم ان کو دیکھیں گے اور وہ ہمیں۔ اگر پہچانے گئے تو مل کے بہت خوش ہوں گے۔ دن کے مقابلے میں رات کو اس کا امکان کم ہوگا۔ محسن نے کہا، گلی نمبر 720 ڈبل ایجنٹ بن گیا تو دوسری طرف سے بھی انعام وصول کر سکتا ہے۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا، غالب بولا، مگر وہ ایک معمولی کلی ہے۔ میں نے کہا، دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں رکھے گا، ہم پولیس والے ہیں۔ کیا اس نے واقعی یہ مان لیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اسے ریوالور دکھا دیا تھا۔ ہر ریوالور رکھنے والا شخص پولیس مین نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا، رائٹ، مگر وہ موت کا نامہ بر ضرور ہوتا ہے۔ فریق اول کے بارے میں اسے کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ وہ مجرم ہیں۔ ان کا طریقہ واردات بھی ایسا تھا، خلاف معمول اور پوری اصرار۔ عام شریف لوگ رات کے اندھیرے میں کلیوں کو کار میں بٹھا کے نہیں لے جاتے، نہ اتنا معاوضہ دیتے ہیں اور نہ رازداری کی تاکید کرتے ہیں۔ ہم نے براہ راست نہیں بتایا، مگر آخر کار تسلیم کر لیا کہ ہم کون ہیں۔ اس نے پولیس کا آدمی نہ سمجھا تو پھر یہ سمجھے گا کہ ہم بھی ان کی ٹکر کے مجرم ہیں اور ہماری دھمکی کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ باہر والا چائے کے لیے پیسے لینے آیا تو اس نے کہا، تم کو ادھر بلاتا پڑا ہے۔ اس نے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کون بلاتا پڑا ہے؟ میں نے حیران اور پریشان ہو کر کہا، اپن کو نہیں معلوم، جا کے دیکھو۔ باہر والا مختصر بات کر کے دوڑ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ محسن بولا، کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہوئی ہو۔ غالب نے کہا، کسی نے پہچان تو نہیں لیا؟ میں نے وہ بات کہہ دی جو سب کے دل میں تھی، مگر کہنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ خیر میں جا کے دیکھتا ہوں، تم باہر سے نظر رکھو۔ لمبے سرنگ جیسے نیم روشن حال میں پرانے گھسے ہوئے ریکارڈ اونچی آواز میں بجائے جا رہے تھے۔ پیرچ پیالیوں اور برتنوں کے شور میں چیخ چیخ کر باتیں کرنے والوں کی آوازیں بھی شامل تھی۔ میں نے اس کونے سے اس کونے تک دیکھا، پھر مجھے ایک ہاتھ اوپر اٹھا ہوا نظر آیا جو مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے تیزی سے قریب جا کر کہا، یوسف۔
ہاں یار، اتفاق سے نظر پڑ گئی تم پر. تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ اور یہ بڑی غلط حرکت کی ہے تم نے. میں نے برہمی سے کہا. تم نے تو تقریباً راز فاش کر دیا ہے میرے اس محروب کا. مجھ پر خفا کیوں ہوتے ہو یار؟ میں کوئی اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ یوسف نے کہا. گھنٹہ بھر ہو گیا تم کو ڈھونڈتے ہوئے. ابھی تھک گیا تو چائے پینے بیٹھ گیا. ایسی کیا پتہ گئی تھی؟ حافظ تو یار وہ لڑکی ہے. توبہ توبہ، اس نے تو میرا ملبہ کر دیا تھا. یوسف نے ہاتھ جوڑ کر منہ اوپر اٹھایا. زندگی تھی کہ اللہ نے بچا لیا. میں اس کے سامنے بیٹھ گیا. تم نازو کی بات کر رہے ہو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے میرے کو ایسے اٹھایا جیسے مداری لوگ مداری کرتا ہے، اور ایسے ہی لایا اور چارپائی پر پھینک دیا. اللہ کا شکر ہے فرش پر نہیں پھینکا، ورنہ اپنا جنازہ اسی چارپائی پر اٹھتا. ایسی ظالم حسینہ. یوسف نے پھر دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا. مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی. آخر ہوا کیا تھا؟ تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی تھی؟ یہ کیا بولتے ہو اپنے سکندر بھائی؟ میرا مزاج لڑک پن سے آشکانہ ہے، مگر قسم خدا کی ایسا بھی نہیں کہ کسی کی عزت کا خیال نہ ہو. وہ تو اس نے کہا کہ میرا میک اپ کرو ابھی، اور میرے کو کرسچن چھوکری بنا دو، مجھے جانا ہے فوراً. کہاں جانے کا ارادہ تھا اس کا؟ میں نے پوچھا تو بولی کہ سسرال جانا ہے. تم کو کیا لڑکی ہے کہ گولی؟ میں نے کہا کہ تم کو تمہارا گھر والا کیا بول کے گیا تھا کہ گھر میں بیٹھو، باہر جاؤ گی تو ٹانگیں توڑ دوں گا. کیا میں نے غلط بولا تھا؟ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا. مگر تم کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. مجھے کیا معلوم تھا یار کہ وہ کیا بلا ہے. وہ تو جب میں چارپائی پر لیٹا چھت کو گھومتا ہوا دیکھ رہا تھا تب میری سمجھ میں آیا. اللہ میری توبہ. میں نے ہنسی پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور کہا، کیا ماما جی موجود نہیں تھے؟ اس نے نفی میں ساری لایا. اس لیے تو یہ لفڑا ہوا. ماما جی کہاں گئے؟ اسی نے کہیں بھیجا تھا. ایسی چکر باز چھوکری ہے، میرے کو ابھی تک چکر آ رہے ہیں. وہ بولا. آگے بتاؤ. آگے کیا بتاؤں؟ میں نے میک اپ کر دیا. اس نے پتہ نہیں کس کے کپڑے پہنے اور چلی گئی. وہ جو دوسری لڑکی ہے نا گل، اس نے بھی روکا تھا، بہت منع کیا تھا. وہ بہت شریف اور معصوم لڑکی ہے. خیر معصوم تو یہ بھی نظر آتی ہے، مگر اس نے پھر کانوں کو ہاتھ لگایا. وہ کچھ بتا کے نہیں گئی کہ کہاں جا رہی ہے. مجھے اب نازو پر غصہ آنے لگا تھا. وہی تو بتانے نکلا تھا میں. اس نے بولا تھا کہ جاؤ انہیں تلاش کرو، ان سے کہنا کہ میں گھوڑے اور گدھے دیکھنے جا رہی ہوں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میری تو ہمت نہیں پڑی کہ اس سے پوچھتا، میرے کو پھر جھولا بنا دیتی. بے وقوف لڑکی، میں نے بے اختیار کہا. مجھے اس پر سخت تیش آ رہا تھا. اس سے امکانہ خود سری کے نتیجے میں اپنے ساتھ وہ ہمارے لیے بھی پریشانی کے اسباب پیدا کر سکتی تھی. میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تریونی کے ریس کے گھوڑوں کا پتہ چلانے نکلی ہے، مگر کسی سے مشورہ کیے بغیر اس کا اکیلے نکل جانا بہت غلط حرکت تھی. میں نے یوسف سے کہا، تم جاؤ واپس. گل سے کہنا پریشان نہ ہو، ہم کو پیغام مل گیا ہے اور اب ہم صورتحال کو سنبھال لیں گے. گل اکیلی ہوگی. یوسف کھڑا ہو گیا. میں اس سے پہلے ہی نکل آیا. کسی نے ہماری گفتگو نہیں سنی تھی. وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے. غالب اور محسن کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بعد میں نے انہیں تلاش کر لیا. کون تھا؟ تم بہت غصے میں ہو، غالب نے کہا. یوسف تھا. میں نے کہا. پیغام لے کر آیا تھا. کس کا؟ اس کا جس کے تم گھر والے ہو. اس وقت تک میرا غصہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا. وہ نکل گئی گھر سے. کون؟ نازو؟ اور کون؟ میں نے کہا. بڑی دھمکی دے کر آئے تھے کہ قدم گھر سے نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. ہمارے روانہ ہوتے ہی وہ بھی چلی گئی. مگر کہاں؟ غالب نے پریشان ہو کر پوچھا. میں نے جواب میں وہ سب بتا دیا جو مجھے یوسف کی زبانی معلوم ہوا تھا. وہ یوسف کی حالت زار تھی اور اس کا انداز بیاں تھا جس پر مجھے ہنسی آئی تھی. میری بات سن کے کوئی بھی نہیں ہنسا. یہ تو بہت غلط حرکت کی اس نے، غالب نے کہا. صرف غلط حرکت کہتے ہو تم؟ یہ ایک احمقانہ غلطی ہے اور میرے نزدیک جرم ہے، میں نے بگڑ کر کہا. محسن نے میری تائید کی. ڈسپلن کی خلاف ورزی کو جرم ہی سمجھا جائے گا. یہ لڑکی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگی ہے. معلوم ہوتا ہے اکیلی ہی ساری دنیا کو فتح کر لے گی. ایسی خوش فہمی کے سنگین نتائج کا خمیازہ کسی دن سب کو بھگتنا پڑے گا. میں نے کہا. ٹھیک ہے. غالب نے رنجیدہ ہو کر کہا. تم کو اختیار ہے کہ اسے جو چاہو سزا دو. اس نے سرکشی کی اور بغاوت کا مظاہرہ کیا ہے. MRS کی عدالت میں اس پر بھی مقدمہ چلاؤ اور اسے گولی مار دو. محسن نے حیرانی سے غالب کو دیکھا. تم نے برا مانا ہے ہماری بات کا؟ خود سوچو کہ ایسے سب اپنی اپنی کرنے لگے تو تنظیم کی ایسی تیسی ہو جائے گی.
ساتھ رہ کے اگر صلاح مشورہ بھی نہیں کرنا تو پھر سب جائیں اپنے اپنے راستے، جس کا جو دل چاہے کرے۔ تمہیں بس یہ غم ہے کہ ڈسپلن خراب ہو گیا، نازوں کی کوئی فکر نہیں۔ غالب نے جذباتی ہو کر کہا، خواہ مخواہ ہمیں امپریس کرنے کی کوشش مت کرو کہ صرف تم ہی نازوں سے محبت کرتے ہو۔ محسن نے برہم ہو کر کہا، ہم کیا جذبات سے عاری اور بے مروت لوگ ہیں، دوستی کے رشتے کا نام بدنام کرتے ہیں؟ میں نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا، مرزا جی، کیا دوستی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا؟ لحاظ اور مروت، ایثار، قربانی، وفاداری، جان نثاری کے لیے کیا خود کو جذباتی ڈسپلن کا پابند نہیں کرنا پڑتا؟ کیا رشتوں میں ڈسپلن نہ ہو تو وہ قائم رہ سکتے ہیں؟ بڑوں کے ساتھ عزت کا سلوک، چھوٹوں سے شفقت کا اظہار، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا تعین، سماجی تعلقات کی وعدہ داری اور رکھ رکھاؤ، یہ سب ڈسپلن ہے۔ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات ڈسپلن کے متقاضی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ غالب نے شرمندہ ہو کر کہا، چلو چھوڑو یہ بات۔ میں نے کہا، قصور نازو کا بھی نہیں، اس کی جذباتی سرکشی میں بھی نیک نیت تھی اور خلوص کے سوا کچھ نہیں ہوتا، بس یہ اس کی فطرت ہے۔ محسن نے کہا، تمہاری بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس غلطی پر بھی تم مجھ سے باز پرس نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، یار وہ بہت حساس ہے، آخر ہے تو ایک لڑکی نا، ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، اس کا کورٹ مارشل نہیں کر سکتے۔ لڑ لینا اچھا ہوتا ہے، جس کے دل میں جو ہے منہ پر صاف کہہ دے، پھر بات ختم۔ چلو پہلے اسے تو تلاش کریں۔ کہاں جا کے تلاش کریں؟ محسن نے کہا، اور کیسے تلاش کریں؟ اس نے تو حلیہ ہی بدل رکھا ہے، وہ خود ہمیں دیکھ لے گی۔ میں نے کہا، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ اس علاقے میں الگ الگ پھرنے کے بعد ہم دوبارہ ملے تو پہلے سے زیادہ مایوس تھے۔ نازوں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ صبح کی مال گاڑی سے جانے والے ریس کے گھوڑے ابھی تک ریلوے یارڈ میں پہنچے ہی نہ تھے۔ مجھے ایک کنٹینر نظر آیا، لیکن اس کے اندر ناگپور جانے والی ٹیکسٹائل مل مشینری تھی۔ غالب نے رپورٹ دی، کسی نے مجھے اندر جھانک کر دیکھنے سے روکا بھی نہیں۔ میں نے بھی مویشیوں کا ایک وفد دیکھا جو اسی ٹرین سے رائے پور جا رہا ہے۔ اس میں گائے بھینسوں کے ساتھ بکریاں تھیں، مگر گھوڑے جیسا کوئی جانور نہ تھا۔ محسن بولا، وہ ریس کے گھوڑے عام جانوروں کے ساتھ جائیں گے بھی نہیں، الگ بوگی میں ہوں گے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابھی وہ گھوڑے پہنچے ہی نہیں۔ غالب نے کہا، ورنہ 40 فٹ لمبا کنٹینر ایسی چیز نہیں کہ نظر نہ آتا۔ نازو بھی جک مار کے واپس چلی گئی ہوگی۔ محسن نے کہا، بس ہم بھی واپس چلیں، ابھی کوئی کام نہیں یہاں۔ غالب بولا، اچانک مجھے اپنے چاروں طرف پہ ایک عجیب سی ہلچل اور بے چینی کا احساس ہوا۔ بہت سے کلی کام چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے چلا چلا کے کچھ پوچھ رہے تھے۔ ہمارے قریبی ایک بہت لمبے تڑنگے کلی نے دوسرے کلی کو دھکا دیا، تو بکتا ہے۔ دوسرا کلی سکھ تھا، اس کی پگڑی کھل گئی۔ اوے یار، سچے واحے گرو کی سو۔ اس نے پگڑی اٹھا کر پھر اپنے سر کے بالوں پر رکھ لی۔ ہم ایسی گل کریں گے لفڑے والی؟ وہ اپنی مادری پنجابی کے الفاظ کو بمبئی کی بولی میں بلا ارادہ شامل کر رہا تھا۔ لمبے ترنگے کلی نے کہا، پھر چل کے دیکھتے ہیں۔ اسی بھی چلتے ہیں نال۔ سکھ نے کہا، 1 منٹ۔ مگر دوسرے کلی نے اسے 1 منٹ کی مہلت بھی نہ دی اور وہ دونوں پگڑی باندھتے ہوئے دوڑے۔ ایک اور کلی نے جو صرف نیکر پہنے ہوئے تھا ان سے کچھ پوچھا۔ اس کا سیاہ بدن دھوپ اور پسینے میں چمک رہا تھا۔ میں نے چند اور کلیوں کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہنگامہ ہے آخر؟ محسن نے کہا، کلیوں کا معاملہ ہے کوئی۔ غالب نے کہا، ہوا ہوگا کوئی فساد یا کوئی ٹرین سے کٹ کے مر گیا ہوگا۔ ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ماما جی کے کوارٹر کی طرف جا رہے تھے۔ مختلف اور دور دور تک پھیلی ہوئی پٹریوں کو عبور کرتے بہت سے کلی بھی ادھر ہی آ رہے تھے۔ کچھ کلی ہمارے پاس سے دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ میں نے ایک کو روکنے کی کوشش کی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جنوبی ہند کی کسی زبان میں جو کچھ کہا، اس کا ایک ہی لفظ میری سمجھ میں آیا اور یہ لفظ تھا ماما جی۔ اس نے ماما جی کہا تھا نا؟ محسن بولا، کسی اور اردو سمجھنے والے سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا۔ دوسرا کلی جسے غالب نے روکا بنگالی تھا۔ اس نے احتجاجی نعرے کے انداز میں کہا، گونڈا لوگ عاملہ کار کے سور دیا، فستول چولائے کے سور کا اندر گولی مورا۔ اس نے 2 انگلیاں اٹھا کے آنکھیں دہشت سے پھیلا کر کہا، ہم اپنی جگہ سن ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جو میں نے سنا وہ صحیح ہے۔ اس نے اپنے لب و لہجے میں کہا تھا کہ گنڈوں نے حملہ کر کے انہیں مار دیا، پستول سے 2 گولیاں ان کے سر میں مار دیں۔ غالب اور محسن نے بھی بنگالی کی بات سمجھ لی تھی۔ کیا ماما جی کو گولی مار دی؟ کس نے؟ گنڈوں نے۔ بنگالی یہی کہہ رہا تھا۔ محسن بولا، گنڈوں نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا گنڈوں سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، ان کا تعلق ہم سے تو تھا اور انہیں سزا ملی ہے اس تعلق کی۔
ایسا ہی لگتا ہے مجھے، میں نے کہا۔ شکاری مسلسل ہمارے تعاقب میں تھے۔ ایک جگہ سے ہم فرار ہو گئے تھے مگر منو میاں پکڑ لیے گئے تھے۔ ان کو سین چین نے دہشت گردوں سے رہا کرا لیا تھا اور خود مارے گئے تھے۔ ہم سب کو ماما جی ہی نے تو پناہ دی تھی، کیا یہ کم سنگین جرم تھا؟ ہو میرے خدا، محسن نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا انہیں منو میاں اور ماما جی کے تعلق کا علم تھا؟ دشمن کو کبھی بے خبر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے تو کوئی احتیاط بھی نہیں کی تھی، نہ جانے کتنے لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا۔ سکندر وہاں گل بھی تو تھی، شاید یوسف بھی ہوگا، محسن نے پور وحشت لہجے میں کہا۔ ممکن ہے نازو بھی واپس پہنچ گئی ہو، غالب نے کہا۔ یہ سب بیگ جیسے پریشان کن خیالات تھے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس وقت ہمارا اولیا دوسروں سے مختلف نہیں اور کلیوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ چند منٹ میں ہم نے وہ ہجوم دیکھ لیا جو ماما جی کے دروازے پر جمع ہو چکا تھا۔ شبہ کی اب کوئی گنجائش نہ رہی تھی کہ بنگالی نے جو اطلاع فراہم کی تھی وہ ٹھیک تھی۔ جیسے جیسے یہ خبر پھیل رہی تھی کلی کام چھوڑ کے اسی طرف کا رخ کر رہے تھے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی دروازے کے سامنے 200-250 کلی اکٹھے ہو گئے تھے۔ آگے جانے کا راستہ نہ تھا مگر میں خوف زدہ، صدمے سے بے حال اور مشتعل لوگوں کے ہجوم کو چیر کے آگے بڑھتا گیا۔ اس طرح بزور بازو سب کو دھکیل کر راستہ بنانے میں مجھے بہت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے کلی بھی اتنے ہی مضطرب نظر آ رہے تھے لیکن وہ میرے دلی اضطراب کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ زور زبردستی پر احتجاج کرنے والے سب ہی تھے۔ چند ایک نے مجھے جسمانی طور پر روکنے کی بے سود کوشش بھی کی۔ میرے کپڑے پھٹ گئے اور میرا راستہ روکنے والے مجھے گالیاں دیتے رہ گئے۔ محسن اور غالب کو بھی اندازہ تھا کہ اس ہجوم کو چیر کر آگے پہنچنے کے لیے طاقت ہی کام آئے گی۔ شرافت سے کوئی راستہ نہیں دیکھا، وہ میرے پیچھے رہے اور کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ کیے بغیر سب کو دھکے دے کر ایک طرف کرتے ہوئے آگے پہنچنے میں کامیاب رہے۔ تاہم ہماری یہ طاقت آزمائی رائے گاہ ہی گئی۔ پولیس ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی اور انہوں نے کلیوں کو دروازے سے 5 گز دور ہی روک دیا تھا۔ شروع میں پہنچنے والوں کو انہوں نے مار بگانے کی کوشش ضرور کی تھی مگر ہجوم بڑھنے لگا تو انہوں نے محسوس کیا کہ تشدد سے صورتحال بے قابو ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ ایک جونیئر آفیسر آیا تھا جو پرانے ان پڑھ ڈنڈے مار اور خراٹ افسروں کے مقابلے میں کچھ ذہین اور معاملہ فہم تھا۔ اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ مقتول ماما جی سب کلیوں کے ماما جی تھے اور اس کے سینکڑوں بانجوں کے دل ہمدردی سے جیتے جا سکتے ہیں۔ فرونیت کے مظاہرے سے اشتعال کے پھیل جانے کا امکان تھا۔ کلی ہڑتال بھی کر سکتے تھے مگر توڑ پھوڑ پر اتر آتے تو ریلوے کا بہت نقصان ہوتا۔ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے استعمال یا فائرنگ کی نوبت آ جاتی تو معاملہ بہت سنگین ہو جاتا۔ وہ خود کچھ بھی کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ وہ غلطی سے لاٹھی چارج کا حکم دے دیتا تو بعد میں تحقیقاتی کمیشن اسی پر ساری ذمہ داری عائد کرتا۔ جب میں آگے پہنچا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کلیوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھا۔ بھائیو، کچھ میری نوکری کا خیال کرو، میں خود مجبور ہوں۔ میں کسی کو اس وقت تک آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے۔ ماما جی کو مروا دیا گیا ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ انہیں مروانے والے کلیوں کے دشمن ہیں، پولیس کے سب انسپکٹر نے کہا۔ دیکھو، جب تفتیش ہوگی تو سب سامنے آ جائے گا۔ کچھ سامنے نہیں آئے گا، سب چھپا لیا جائے گا، کسی اور نے چیخ کر کہا۔ ماما جی کی لاش ہمارے حوالے کر دو۔ بیک وقت کئی آوازیں آئیں، لاش ہمارے حوالے کر دو، ہم ورتھی لے کر پولیس کمشنر کے پاس جائیں گے۔ کوئی اور چلایا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تائید کی۔ ریلوے منتری کے پاس جائیں گے، ایک اور مشتعل شخص نے کہا اور اس کی تجویز کی حمایت میں بھی بہت سی آوازیں اٹھی۔ سب انسپکٹر نے پھر صورتحال کو کنٹرول میں کیا۔ بھائیو، ایسا مت کرو، تم سارے سراغ مٹا دو گے تو ہتھیارے کیسے پکڑے جائیں گے؟ مجھے تم سب کے دکھ کا احساس ہے۔ میں بھی غریب آدمی کا بیٹا ہوں، میرے سورگ باشی پتا کی موت کے بھی ایسے ہی کارن تھے۔ وہ مزدور یونین کے صدر تھے اور مالکوں نے انہیں بھٹی میں ڈلوا دیا تھا اور پولیس سے کہا تھا کہ یہ ایک درگھٹنا تھی۔ مزدور تمہاری طرح کرودھ میں آ گئے تھے، انہوں نے مل کو تباہ کرنے اور آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے کچھ بھی پراپت نہیں ہوا سوائے نقصان کے۔ پولیس کی فائرنگ سے اور لوگ مارے گئے۔ مالکوں نے ان سب کو ختم کروا دیا جو بعد میں میرے پتا کی جگہ لے سکتے تھے۔ ان سب کو اپرادھی بنا دیا گیا جو نردوش تھے۔ پولیس نے انہیں چن چن کے نشانہ بنایا۔ ایک میری ماں ہی ودوا نہیں ہوئی، میں ہی اناتھ نہیں ہوا، بہت سے پریوار اجڑ گئے۔ یونین میں مالکوں کی مرضی کے لوگ آ گئے تھے، حالانکہ وہی ہتھیارے تھے۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟
قانون کو اپنے ہاتھ میں لوگے تو اپنے ساتھ انیائے کرو گے۔ مشتعل مزدور ایک دم خاموش ہو گئے۔ اچانک ان کے جذبات کے تند و تیز دھارے نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ پولیس کے دشمن ضرور تھے، مگر ان کے سامنے کھڑا ہوا سب انسپکٹر انہیں اپنے جیسا مظلوم لگا۔ وہ ایک مزدور کا بیٹا تھا اور ان کو ہمدردی میں صحیح مشورہ دے رہا تھا۔ معلوم نہیں پولیس سب انسپکٹر کی کہانی میں حقیقت کتنے فیصد تھی اور سیاست کتنے فیصد۔ اگر یہ افسانہ ترازی تھی تو بلا شبہ وہ سیاستدانوں سے زیادہ ذہین آدمی تھا اور غلط محکمے میں آ گیا تھا۔ وہ الفاظ سے وہ کام لے سکتا تھا جو پولیس ڈنڈوں اور گولیوں سے نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بکھرے ہوئے ہجوم کو قابو کرنے کے لیے ان کے جذبات کی آتش فشانی کو سرد کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ابھی تفتیش کرنے والے آئیں گے۔ ہتھیا کا کارن پتہ کرنے کے لیے وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائیں گے۔ اس کے بعد لاش آپ لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میری پرارتھنا یہ ہے کہ آپ ان کے کام میں خلل نہ ڈالیں۔ ماما جی کا کریا کرم آپ اپنی مرضی سے کریں، جیسے چاہیں کریں۔ آپ نے میری بات سنی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ اب آپ میں سے 3 آدمی آگے آ جائیں۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے جو 3 آدمی آگے بڑھ گئے تھے ان میں ایک میں بھی تھا۔ سب انسپکٹر نے ہم پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور بولا، تم ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دو گے، یہ سب تمہارے متر ہیں، میری بات مان سکتے ہیں تو تمہاری بھی مانیں گے۔ میں اندر جاتا ہوں۔ میرے ساتھ آگے جانے والوں میں سے ایک تو محض جو شیلا تھا، مگر دوسرا لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے ہجوم کو مخاطب کر کے ایک جذباتی تقریر شروع کر دی۔ اس نے ماما جی کی تعریف کی کہ وہ کتنے عظیم آدمی تھے، کتنے بے غرض لیڈر تھے اور کلیوں کے حقوق کے لیے کس طرح جد و جہد کرتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ ماما جی مرے نہیں، زندہ ہیں، کیونکہ ان کا مشن زندہ ہے اور ہم ان کے کام کو جاری رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ماما جی کی جگہ یونین کی قیادت سنبھالنے کے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر چکا تھا اور جذبات کی روح میں بیٹھ جانے والے مزدور اس کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ بہت سے اب رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ موقع پاتے ہی میں پلٹا اور گھر کے اندر گھس گیا۔ پولیس سب انسپکٹر کے ساتھ ابھی علاقے کے تھانے سے جو نفری آئی تھی اس میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل شامل تھے جو فی الحال کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ انہیں قتل کی تحقیقات کرنے والی خصوصی ٹیم کا انتظار تھا۔ دالان میں سب سے پہلے میری نظر یوسف کی لاش پر پڑی۔ وہ الٹا پڑا ہوا تھا اور اس کے سر سے بہنے والا خون فرش پر ایک بدنما داغ کی صورت میں جم گیا تھا۔ ماما جی کی لاش کمرے اور برآمدے میں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ ان کا آدھا دڑ دروازے سے باہر تھا۔ شاید انہوں نے جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن قاتلوں نے پیچھے سے ان کے سر میں 2 گولیاں اتار دی تھی۔ اس بات کا واضح امکان نظر آتا تھا کہ یوسف کے سر میں وہ گولی لگ گئی جو ماما جی کے سر کا نشانہ لے کر چلائی گئی تھی۔ ماما جی پر مسلسل فائر کیے گئے تھے۔ 2 گولیاں سامنے والی دیوار میں بھی پیوست نظر آ رہی تھی۔ یوسف کے جسم پر ایک نظر دیکھنے سے مجھے تشدد کی کوئی علامت نظر نہیں آئی تھی، لیکن ماما جی واضح طور پر تشدد کا نشانہ بنے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، ورنہ کونی سے اوپر کا حصہ یوں مڑا ہوا نہ ہوتا۔ ان کے چہرے پر ضربات کے نیل تھے اور ایسے زخم تھے جیسے ان کے منہ پر کانٹے دار دستانے پہن کر مکے مارے گئے ہوں۔ سب انسپکٹر مجھے دیکھتے ہی بگڑ گیا۔ کیا ہے؟ کس کی اجازت سے اندر آیا ہے تو؟ क्षमा کرنا مہاراج، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ سے صرف ایک بات پوچھنا تھی، باہر نکالو اس حرام زادے کو۔ سب انسپکٹر اب ایک روایتی قسم کا کھر دماغ پولیس مین بن چکا تھا۔ 2 پولیس والے آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے لاٹھیوں سے باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، سرکار کا بچہ۔ ایک پولیس والے نے مجھے دھکا دیا۔ اس کے ساتھی نے لاٹھی اٹھائی مگر ماری نہیں، اس نے صرف گالیاں دینے پر اکتفا کیا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تمہیں تھانے دار، میں نے اونچی آواز میں کہا، تم نے ابھی جھوٹ بولا ہے سب، میری بات سن لو نہیں تو میں تمہارا پول کھول دوں گا۔ عام حالات میں کوئی کلی کسی تھانے دار کے سامنے سچ بولنے کی کوشش کرے یا اس کو جھوٹا کہے تو اس کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے، مگر اس وقت میری دھمکی کام کر گئی۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا کہ سب انسپکٹر نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کلیوں کے غیظ و غضب کی آگ کو جھوٹی ہمدردی سے دبا دیا تھا۔ ٹھہرو، ادھر لاؤ، اس سب انسپکٹر نے ایک گالی دے کر کہا۔ پولیس والوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ سب انسپکٹر بڑی نخوت کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں کینہ اتر آیا تھا۔ تو مجھے جھوٹا کہے گا؟ اسے شاہی سے میرے ایک بیعت رسید کی۔ بعد میں کیا ہوگا یہ سوچا ہے؟ آپ یہ سوچو کہ ابھی کیا ہوگا، میں نے بے خوفی سے کہا، اور بعد میں تم کیا بگاڑ لوگے میرا؟ ماما جی مر گئے تو کیا ہوا، میں تو زندہ ہوں،
ان کی جگہ لینے والا۔ تم ہاتھ ڈال کے دیکھو مجھ پر، ساری گاڑیاں رک نہ جائیں تو رستم نہیں کتا کہنا۔ یہ سب جو ماما جی کے ساتھ تھے میرے ساتھ ہوں گے۔ سب انسپیکٹر نے میری بات پر غور کیا اور میرے اعتماد سے قائل ہو گیا کہ میری دھمکی کو فی الحال نظر انداز کر دے۔ مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ تاہم اس نے اپنی خودی کو بلند رکھا اور اپنے ماتحتوں کے سامنے شان سکندری میں فرق نہیں آنے دیا۔ فضول باتیں چھوڑ، کیا کہنا تھا تجھے؟ رات ماما جی کے گھر کچھ مہمان تھے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ انسپیکٹر نے کہا، میں رات کو ان سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں ایک تو یہی تھا، تو جانتا ہی سے؟ یوسف نام ہے اس کا۔ میں نے کہا، فلموں میں ایکسٹرا رول کرتا تھا، 2 لڑکیاں تھیں اس کے ساتھ، کل ہی آئی تھیں۔ لڑکیاں؟ کیا وہ بھی ایکسٹرا تھی؟ پتہ نہیں، ماما جی نے اس سے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، یہ 1 ہفتہ نہیں 1 مہینہ رہ سکتی ہیں میرے پاس۔ لیکن یہاں تو اور کوئی نہیں تھا۔ انسپیکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ تم پہچان لو گے انہیں؟ ہاں جی، پھر دیکھا تو پہچان لوں گا۔ میں نے کہا، آپ کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئیں؟ ابے الو کے پٹھے، مجھے معلوم ہوتا تو اب تک انہیں پکڑ نہ لیتا، شاید وہ بھاگ گئیں۔ میں نے کہا، یہ تو لمبا ہی چکر ہے۔ انسپیکٹر بولا، مجھے یہ کام کسی عورت کا نہیں لگتا، مگر عورت بیچ میں ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ قتل انہی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ صورت سے کیسی لگتی تھی وہ؟ صورت سے تو جی سیدھی سادھی لگتی تھی، اور ماما جی کا کوئی دشمن تو تھا نہیں، نہ مال و دولت کی خاطر کوئی ان کو قتل کر سکتا تھا۔ انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی تھی، بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سب سامنے آ جائے گا جب تفتیش ہوگی۔ سیدھے سادے نظر آنے والے ہی تو ہوتے ہیں بدماش۔ تم بھائی ٹھہرو، یہ سب قتل کی تفتیش کرنے والے تھانے دار کو بتانا، تمہارا بیان اور گواہی بہت اہم ہے۔ آپ فکر مت کریں جی، میں تو خود اس لیے آ گیا تھا۔ میں نے باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ گے بھی کہاں؟ تمہارا نمبر دیکھ لیا ہے میں نے۔ سب انسپیکٹر نے مجھے یاد دلایا کہ اس واردات کی تفتیش کے بعد بھی میرے اور اس کے تعلقات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ جناب، ایک بات اور، آپ کو اطلاع کس نے دی تھی واردات کی؟ کوئی عورت تھی، اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ آپ لوگ گمنام کال پر آ گئے تھے؟ کمال ہے، اگر یہ شرارت ہوتی پھر؟ اوے، زیادہ افلاطون بننے کی ضرورت نہیں، کسی رستم کی اولاد۔ ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور جھوٹ سچ کی پہچان رکھتے ہیں۔ وہ لڑکی رو رہی تھی اور ہسٹریا میں مبتلا تھی۔ سب انسپیکٹر نے کہا، یہ وہی لڑکی نہ ہو؟ میں نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ سب انسپیکٹر نے برا سا منہ بنایا۔ شاید اس کا نظریہ بھی یہی تھا، مگر ایک معمولی کلی کے ساتھ اس کا ہم خیال ہونا اس کی شان افسری کے خلاف تھا۔ یہاں تو کوئی ایسی عورت نہیں ملی۔ خیر، تم اس کا اولیا لکھوا دینا۔ صورتحال کسی حد تک مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ دل کو اب یہ اطمینان حاصل تھا کہ قتل ہونے والوں میں ناز ہو یا گل شامل نہیں ہے۔ تاہم یہ اطمینان اس وقت تک ادھورا تھا جب تک ان دونوں کے باحفاظت اور خیریت کے ساتھ ہونے کا ثبوت نہ ملتا۔ اس امکان کو یکسر مسترد کرنا مشکل تھا کہ ماما جی اور یوسف کے قاتل جاتے ہوئے انہیں ساتھ نہ لے گئے ہوں۔ باہر مجمع پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں 400-500 کلی جمع تھے۔ یہ سب جذباتی، جوشیلے اور ماما جی سے زیادہ عقیدت رکھنے والے لوگ تھے۔ ان سے 10 گنا تعداد میں کلی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ یا تو انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ماما جی کا خون کر دیا گیا ہے، یا وہ غیر جذباتی تھے، خود غرض اور اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ ارے کیا ماما جی نہیں ہوں گے تو دنیا کے کاروبار رک جائیں گے؟ کوئی اور آ جائے گا ان کی جگہ لیڈری کرنے۔ ماما جی چاچا جی بن کے، کلی تو کلی رہے گا۔ ایسی بہت سی باتوں کے پیچھے آدمی اپنی بے حسی کا جواز رکھتا ہے۔ پہلا مقرر اس مجمع کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کے الگ ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک اور شعلہ نواب پیشہ ور قسم کا مزدور لیڈر آ گیا تھا، جو ماما جی کے خون سے مزدوروں کی تاریخ لکھنے کا عزم کر رہا تھا، اور اس واردات کے ڈانڈے تاریخ کے ان ادوار سے ملا رہا تھا جب زبردست نے آواز حق کو دبانے کے لیے اسی طرح انسانیت کا خون بہایا تھا۔ مزدور کچھ سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ رہے تھے، مگر خاموش کھڑے رہنے پر مجبور تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ہجوم میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔